السلام علیکم دوستو، فالوورز آف سیفلی انویسٹ. میں آپ کے ساتھ 17 اگست کی کال لے کر موجود ہوں. میں پہلے ہم بات کریں گے گزرے ہوئے ہفتے کی. آپ دیکھیں گے پہلی سلائیڈ پہ جو چارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں وہ 4 دن دکھائے گئے ہیں جو پچھلے ہفتے کے تھے. تو اس 4 دن میں یہ بڑی واضح چیز دیکھی ہم نے کہ بلز ایفرٹ بھی کر رہے ہیں اور اپروپریٹ کریکشن بھی لے رہے ہیں. یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. اگر آپ پچھلے 2 سیشن دیکھیں تو اس میں بھی ایسا تھا. تو جو مارکیٹ ہے وہ اوپر جاتے ہوئے کریکشن بھی ساتھ ساتھ کرتی ہوئی جا رہی ہے. جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک بار سمجھایا تھا کہ مندی میں کا جو سب میں پہلا فیز ہوتا ہے وہ کریکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب تک یہ فیز کریکشن تک محدود ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ کریکشن صحت مندی کی علامت ہوتی ہے. نیا مومنٹم گین کرتے ہیں بلز اور اوپر جاتے ہیں. مگر جب اس کریکشن میں کوئی میجر سپورٹ لیول ٹوٹتا ہے تو پھر کریکشن جو ہے سلولی اینڈ گریجولی مندی کی طرف جانا شروع کرتی ہے. یہ تو ایک ادروائز آپ کی انفارمیشن کے لیے بات تھی. لاسٹ ویک ٹریڈرز کو ہم نے 40,410 380 کے ایریا کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ ایک اریٹیٹنگ ایریا ہے اور اس کو توڑ کے انڈیکس جو ہے موو بنا سکتا ہے، بلش ہو سکتا ہے. اور ہم نے پہلے سیشن میں دیکھا کہ بلز یہ کر نہیں پائے اور ٹیوزڈے کے سیشن میں اس لیول کو توڑا اور یہی وجہ ہے کہ مارکیٹ نے 41,119 کا ہائی بنایا. اگر آپ کو یاد ہے جب ہم 38-39 کے پاس ٹریڈ کر رہے تھے 38-39,000 میں، تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ بلز کا مومنٹم اتنا بن چکا ہے کہ 40 اور 41,000 کی طرف جائے. تو بہرحال ہم نے یہ 41,000 بھی اچیو کر لیے. مارکیٹ کا لو جو تھا گزرے ہوئے ہفتے میں وہ انڈیکیٹڈ باٹم سے کافی تو نہیں، تھوڑا اوپر تھا، 100-150 پوائنٹ اوپر تھا، جو ایک اچھی علامت ہے. ویک بہرحال باوجود اس کے ایک کریکشن بھی دیکھی گئی، 261 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہوا. اوورآل تو اگر ہائی ٹو لو کا ڈفرنس دیکھیں تو 1294 پوائنٹ کی موو تھی. اور جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 1294 پوائنٹ کی کریکشن مارکیٹ نے لی. والیومز جو ہیں نسبتاً کم تھے پچھلے ویک سے گزشتہ ویک کے کمپیریزن میں، مگر اچھی بات یہ ہے کہ ویک جو ہے اچھے انفلوز کے ساتھ بند ہوا ہے. فورن انفلوز جو ہے اور ایون ان کی جو منتھلی فگرز ہیں وہ بھی بہت پازیٹیو ہیں. لوکل فنڈ اینڈ انویسٹرز نے بھی انفلوز شو کیے ہیں ایز پر NCCPL ویب سائٹ. اگلی سلائیڈ پر چلتے ہیں. اس میں ہم ویکلی سٹیٹس دکھا رہے ہیں. اس میں میں نے جو چارٹ دکھایا ہے اس میں آپ کو کوشش کی ہے 8 مسلسل بلش سیشن دکھائے ہیں، اور یہ آخری ہفتہ جو ابھی کلوز ہوا ہے یہ وہ واحد ہفتہ ہے جس میں سب میں زیادہ کریکشن دیکھنے کو ملی. ورنہ ہم انٹر ڈے کریکشن لیتے ہوئے چلتے رہے، اوورآل کریکشن ہم نے نہیں دیکھی تھی، مگر بہرحال کلوز ویک میں کچھ کریکشن دیکھی. فورن فنڈز کی فگرز جو ہیں وہ گزشتہ 2 ہفتوں میں انفلوز کی آ رہی ہیں جو بڑی ایکسائٹنگ ہیں، اور اس ہفتے تو کافی اچھی فگرز تھی، 87 لاکھ کی انفلوز تھی. لوکل فنڈز اور لوکل انویسٹرز بھی انفلوز میں تھے، اور لوکل انویسٹر کی فگرز تو بہت اچھی تھیں. اگر آپ منتھ کی بات کریں تو فورن انفلوز منتھلی فگرز بھی کافی پازیٹیو ہیں. اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی سلائیڈ کی طرف، پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. اچھا، یہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کال میں آپ کو کچھ اسکرپٹس کے بارے میں بھی بتایا جائے گا، اور یہ میڈیم ٹرم اسکرپٹ ہوں گے. اس کو انٹرا ڈے اسکرپٹ نہیں ہے یہ، اور مگر یہ موو انٹر ڈے میں کریں گے
اور آپ کو کم ٹائم میں اچھا گین دیں گے۔ میری گزارش ہے آپ سے کہ کال کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں۔ تو ہم واپس آتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ۔ جناب ٹرینڈ تو ابھی بھی بلش ہے، مگر جو ویک کلوز ہوا ہے اس میں ایگزاسشن بلز میں نظر آتی ہے اور انڈیسیشن دونوں میں نظر آتی ہے، بلز اینڈ بیئرز میں، مگر ایگزاسشن صرف بلز میں نظر آتی ہے۔ تو آنے والا ہفتہ انٹرسٹنگ ہوگا اس طرح کہ ٹریڈرز کو چاہیے کہ ٹریگرز کا بہت دھیان دیں، ٹریگر کے حساب سے ٹریڈ کریں، اور ٹریگر آپ کو آنے والے ہفتے کی اور سنگل سیشن کی ڈائریکشن پہ پوائنٹ کرے گا، کیونکہ روزانہ کال آتی ہے تو آپ روز سنتے ہیں تو آپ کو صحیح پتہ چلے گا۔ جو پازیٹیو بات ہم نے نوٹس کی وہ 1294 پوائنٹ کی کریکشن اور اس کے بعد 393 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ مارکیٹ بند ہوئی اپنے ویکلی لو سے، تو یہ کچھ پازیٹیو بات ہے۔ مگر بہرحال تھریڈ برقرار ہے، کیونکہ ہم نے بلز میں ایگزاسشن بھی دیکھی ہے اور 2 مسلسل بیئرش سیشنز ہم نے مارکیٹ میں دیکھے، تو اس بات کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ بلز اپنی ایفرٹ کو کنٹینیو کر سکتے ہیں اگر 40,410 390 کے اوپر ٹریڈ کریں۔ اب آپ دیکھیے یہ کم و بیش یہ وہی لیول ہے جو پچھلے ہفتے اریٹیٹ کر رہا تھا، تو اس کے اوپر اگر ٹریڈ کرے گی بلز تو بلز یقینی طور پہ ایفرٹ کریں گے، اور 40,709 690 جو کہ ان کا ٹارگٹ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ وہ لیول ہے جس کے اوپر بلز کمفرٹیبل ہوتے ہیں، اسٹیبلش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جو ایگزاسشن کی جو تھریٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو 40,709 690 کے اوپر ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے، اور ویسے 40,410 390 کے اوپر بلز کی ایفرٹ شروع ہو جاتی ہیں۔ جبکہ اگر مارکیٹ میں ڈپریشن یا پریشر کی بات کریں تو 39,839 اور 818 کے نیچے مجھے نظر آتی ہے۔ اگر شارپ لو بھی بنتا ہے تو اس سپورٹ تک وہ ریکور کر سکتا ہے، مگر اس لیول کے بعد مارکیٹ کے اندر ایگزاسشن بڑھنا شروع ہوگی، اور اس وقت انڈیکس جو میڈیم ٹرم کے لیے باٹم کر رہا ہے وہ 39,387 39,378 تک کر رہا ہے، اور میں یہ بتا دوں کہ اگر یہ باٹم بریک ہو تو پھر ہم بیئرز کو KC 100 میں اسٹیبلش ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، یہ پاسبلٹیز ہے۔ تو جناب یہ ان تمام ٹریگرز اور لیولز جو آپ کو بتائے گئے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آپ ٹریڈ کیجئے، جو آپ جس اسکرپٹ میں بھی ٹریڈ کرتے ہیں اس کو اس کے حساب سے مینیج کریں۔ اب چلتے ہیں ہم کچھ اپنے اسکرپٹس کو دیکھتے ہیں۔ سب میں پہلے PNSE کی بات کریں گے۔ PNSE پہلے کال دی گئی تھی اور ماشاءاللہ اس کا پہلا ٹارگٹ میرے خیال میں 89 کا تھا، اور پھر ہم نے ری وزٹ کر کے 9750 تک آئے تھے، اور الحمدللہ اس نے اس ٹارگٹ کو بھی عبور کیا، اس سے اوپر ہائی بنا کے یہ نیچے آیا۔ ابھی بھی اس کے اندر کچھ باقی ہیں امیدیں کہ یہ مزید اوپر جائے، اس لیے ہم نے لانگ اس میں ریکمینڈ کیا ہے، اور 87 تک بائنگ کی بات کر رہے ہیں۔ 87 کے بعد اس کو ریوزٹ کرنا پڑے گا، اور میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اگر 9750 کے اوپر یہ ٹریڈ کرتا ہے تو آپ کو بلز کی ایفرٹ نظر آئیں گی، اور ٹریڈر کو تھوڑا سا سکون میں رہنا پڑے گا اگر لانگ اور ڈپ میں جائیں۔ اگر انڈیکس میں پریشر ہو تو اپنی بائس کو سپلٹ کریں۔ یہ تو ایک نارمل بات ہے کہ اگر انڈیکس میں پریشر آ رہا ہے اور آپ کو اسکرپٹ کو بائی کر رہے ہیں، تو اگر آپ 10,000 اسٹاک لینے جا رہے ہیں، 10,000 شیئرز لینے جا رہے ہیں، تو آپ 3 یا 2,000 یا 5,000 کر کے لیتے ہیں، تو آپ پریشر کے حساب سے اس کے جو لاٹ سائز ہے اس کو چینج کر لیتے ہیں۔ تو یہ نارمل چیزیں ہیں جو ایک ٹریڈر کو سمجھنی چاہیے۔ NCL اس میں ہم مزید ایفرٹ دیکھ رہے ہیں، مگر 41.20 اور 41.35 کے اوپر
اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ 42-70 تک جانے کی کوشش کرے گا، اس سے اوپر بھی جا سکتا ہے، یہ ڈپینڈنگ کس مومنٹم میں کلوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو یقیناً دوبارہ آپ کو فالو اپ بھی دیا جا سکتا ہے۔ عسکری کمرشل بینک، ہم اس کی رائڈ ویسے تو اصولی طور پہ اگر آپ لوگ یہ پہلی دفعہ کال دیکھ رہے ہیں تو آپ مس کر چکے ہیں، مگر ابھی بھی اس کے اندر پوٹینشیل اتنا نظر آتا ہے کہ اس میں لانگ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ 21 تک جاتا ہوا آرام سے نظر آتا ہے، اور ایون 21 سے اوپر کی بھی ممکنہ بات کی جا سکتی ہے۔ وہ ہم 21 کے قریب جب یہ پہنچے گا تب وہاں مومنٹم چیک کریں گے اور پھر بات کریں گے۔ تو اس میں لانگ جانا چاہیے، اور جس طرح میں نے لکھا ہے کہ آپ ٹارگٹ کے وہ دوبارہ 21 کے پاس پہنچتا ہے تو ریوزٹ کرنے کے لیے آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ حبیب بینک پہ میں نے کہا ہے کہ بائی یہیں کر لیں، اور حبیب بینک کی پوزیشن یہ ہے کہ یہاں بھی بائی کیا جا سکتا ہے، ڈپ پہ بھی بائی کیا جا سکتا ہے۔ اسٹاپ لاس 124.40 کے نیچے ہو، ٹارگٹ اس کا 138.35 اور اس کے بعد یہ 144 تک جا سکتا ہے۔ امیڈیٹ ٹارگٹ اس کا 134.90 کا ہے۔ پھر اس میں ایک آدم جی انشورنس ہے، تو یہ جو آدم جی جنرل انشورنس ہے، یہ ہر آدمی اس میں ٹریڈ کرنا مشکل ہے، ہر ٹریڈر کے پاس وہ پیشنس نہیں ہوتا۔ اس کو بائی کرنے کا بھی ایک الگ طریقہ ہوتا ہے، ٹیکنیک ہوتی ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے بائی کرتے ہیں۔ تو یہ اس کی بھی بائی ہم انکریج کر رہے ہیں یہاں پر بھی اور تھوڑا نیچے بھی۔ اس میں ایگزاسشن 21.55 کے نیچے ہے، اور 23.95 سے 24.35 تک کا ایریا ہے جو اس کو تھوڑا سا تنگ کر سکتا ہے۔ اس کو توڑنے کے بعد یہ بہت تیز ہو جائے گا اور 25.75 اور 29.70 تک جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو ان میں کوئی چیز ایسی بات ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے تو میں آپ کو ویلکم کروں گا کہ آپ کانٹیکٹ کریں مجھے کمنٹ باکس میں، جو یوٹیوب کا کمنٹ باکس ہوتا ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس میں آپ کو جواب دوں، اور میں دعا کروں گا کہ آپ کامیاب ٹریڈ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابی عطا کرے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔